پارٹی ہو رہی ہے بھائی, ناچنا ہے, رکنا نہیں ہے. کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہا تھا کہ کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. ویسے تو آپ پوچھتے ہیں ہر دفعہ اتنے سارا کچھ کہ ایسے کرنا ہے, یہ کیسے ہوگا, پانی ٹھنڈا کیوں آ رہا ہے. اب یہاں تو سوالات اتنے تھے. بولا اس میں گھسنے سے پہلے کہا تھا نا تکلیفیں ہوں گی آپ کے لیے. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو شاید یہ نہ پتہ چلے کیونکہ وہاں کیمرہ بھی نہیں ہے. سخت سردیاں چل رہی ہیں کراچی میں. اور کیسے نہانا پڑتا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں اور بہت بری حالت ہو جاتی ہے. اور اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں, حالت خراب. میرا تو گلا بھی چل رہا ہے. باتھ روم میں اے سی بھی چل رہا ہوتا ہے؟ نہیں, باہر جب ہم واش روم سے باہر آتے ہیں تو اے سی چل رہا ہوتا ہے تو اور ٹھنڈ چڑھتی ہے. تو میں حیران تھا ابھی تک کسی نے بولا کیوں نہیں آیا کہ گرم پانی کیوں نہیں بولا. مجھے مسئلہ نہیں ہے, ہم لوگوں نے بولا تھا لیکن جب میں نے بولا جب آیا ہی نہیں تو بھائی جو ہے اسی میں چلا لو. ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے, باقی چیزیں کرتے ہوئے, لیکن پارٹی کے ٹائم سب خوش تھے. وہاں بھی سردی لگ رہی تھی بھائی, سردی کا پتہ نہیں چل رہا تھا. ہاں مزہ آ رہا تھا بہت. اب جو لڑکیاں ہیں ان کے ہاتھ میں لڑکوں کی عزت ہے. کپڑے اتارنے والا تو نہیں. کپڑے اتارنے والا نہیں, تو بہت زیادہ تو دیکھتا ہے میرے شوز. بہت سارے دیکھے میں بھی تقریباً سب. جو لڑکا نہیں کمپیٹ کرنا چاہتا, جہاں ہار مانے گا تو لڑکی بھی ہار جائے گی. ہوگا یہ دنیاوی کام کر لیا آپ نے. سب سے پہلے آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھوں گا. سوال کا جواب لڑکیوں نے دینا ہے. کس نے دینا ہے؟ لڑکیوں نے. لڑکیاں اگر سوال کا جواب دے دیں گی تو وہ لڑکے بچ جائیں گے, لیکن اگر نہیں دے سکیں تو لڑکوں کو ٹارچر ملے گا. اور وہ ٹارچر ایسا ہوگا کہ لڑکا کہہ سکتا ہے میں نہیں لوں گا بھائی, گیم ختم اس کا. اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے, چیمپئنز بننے کے لیے دنیا کے کسی بھی ریالٹی شو میں ایسا نہیں ہوا ہوگا جو میں ابھی کرنے والا ہوں. جب ایک شو چل رہا ہوتا ہے اس کی ایک تھیم ہوتی ہے, تھیم کے ساتھ آپ چلتے ہیں, ڈیئرز کرواتے ہیں, اور ڈیئر کا مقصد ہمیشہ ایڈونچرس چیلنجز ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ زندگی میں چیمپئن بننے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ اہم ہوتا ہے. معاشرہ جس کو چیمپئن سمجھے, صرف آپ نہ سمجھے اپنے آپ کو. تو اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے, جو لڑکیاں ہیں جو میں سوال کروں اس کا جواب آپ نے کیو کارڈ پہ لکھنا ہے. لڑکوں نے نہیں دیکھنا, لڑکی نے دوسرے کے پاس نہیں دیکھنا, لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے اور مجھے دے دینا ہے. اپنا نام بھی مینشن کر دیں. جی اپنا نام مینشن کرنا ہے. ہوگا یہ چیمپئن بننے کے لیے دین و دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایگزامپل کوشچن کر لیتے ہیں. پہلا کوشچن ہے, جس کو آتا ہو ہاتھ کھڑا کرے گا فوراً. جو ہمارے مہینے ہیں ان کے نام بتانے ہیں. جنوری, فیب, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ پاکستان. اور کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ اسلام. اسلامک منتھ کے نام بتائیے کس کو آتا ہے. جی ماری آپ بتائیں. نہیں مجھے نہیں آتی. کیونکہ آج کل معاشرہ ایسا ہے ہمارا کہ ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے پارٹی کر لی تو پارٹی کرنے والے کو مذہب کا کیوں پتہ ہونا چاہیے, اور پارٹی کرنے والے کو جب دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں پارٹی کرتا ہے, نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہوگا. لیکن میرے شو کا چیمپئن وہی بنے گا جو اپنے مذہب کو بھی سمجھتا ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم بہت اچھے اور سپر ڈوپر مسلمان ہیں, نہ ہی یہ بات کبھی ہمیں کرنی چاہیے. یہ تو اسلام کا مقصد جہاں پر ہوا ہے, اسلام کی بات ہو رہی ہے تو کسی مفتی سے پوچھ لیتے ہیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے. جی کیوں؟ پارٹی کے ٹائم, گانوں کے ٹائم تو آپ کسی ڈی جے سے نہیں پوچھتے. آپ کو سب پتہ ہوتا ہے یہ گانا لگاؤ, وہ گانا لگاؤ. آخرت میں بھی یہی کریں گے. مولانا صاحب نے جو بتایا ہم نے تو وہ کیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے چیمپئن کہ آپ تحقیق کریں جس بھی مذہب کو آپ فالو کرتے ہیں وہ مذہب کیا ہے. اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں عربی میں تو اس کا مطلب کیا ہے, نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ ہے پھر کس بات کے چیمپئن ہوئے. جواب دینے ہیں لڑکیوں کو, اگر غلط جواب تو سزا ملے گی ان کے پارٹنر کو. تو میں نے سوچا بھائی میری بندی تو پڑھی لکھی ہے, آسانی سے جواب دے گی سارے. لیکن انہوں نے کہا اسلامیات کے ہیں. پھر مجھے تھوڑا ڈر لگا, بھائی اسلامیات کی کہاں سے دے گی, یہ آج کل کی ماڈرن بچی ہے, یہ اسلامیات کہاں پڑھتی ہوں گی. پہلا سوال کیو کارڈ اٹھا لیں. جو بھی میں سوال کروں اس کا جواب لکھنے کے لیے 10 سیکنڈ آپ کے پاس. کتنے؟ 10 سیکنڈ. 10 گنیں گے اور چھوڑ دینا مار کر. رمضان کافی دفعہ اس کی اہمیت کے بارے میں بات ہوتی ہے. کتنی دفعہ تقریباً رمضان کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے, کہاں آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ گو. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्टॉप राबिल. कौन कह रहा है कि उसे नहीं पता बिल्कुल? हाथ खड़ा कर ले. 1 और 2. थोड़ा सा ना टाइम का लिखा है आपने तो दे दें. थोड़ा सा हाफ लिखा है, थोड़ा हाफ लिखा. ले लो. तो भाई मेरी पार्टनर है रुबैशा, उसने मुझे कान में बोला कि वो हाफिज कुरान है, तो भाई मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया. कशफ ने कुछ नहीं लिखा. ये रुबैशा आपने क्या लिखा? वो नहीं पता. रमज़ान का जिक्र कुरान पाक में एक दफ़ा हुआ है सूरह बकरा में. रमज़ान क्यों मनाते हैं हम? जी लड़कियां बताएं अगर बता सकती हैं. सबर का महीना है. सबर का महीना, बहुत सुकून मिलता है. नहीं, क्यों करते हैं हम? रमज़ान का मकसद क्या है? पेशेंस चेक क्योंकि हमारी जो ईद होती है, बोलें. हम जो ईद मनाते हैं, मतलब पूरे महीने हम रोज़े रखते हैं, फिर उसके बाद मुझे बताना नहीं आ रहा. नहीं, रमज़ान क्यों मनाते हैं? रमज़ान क्यों मनाते हैं? जी. रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि ताकि हमें एहसास हो. आपसे पूछा है? Sorry. बारी आई है. आप रमज़ान में रोज़े रखती हैं या छोड़ देती हैं? रोज़े रखती हूँ सारे. क्यों रखती हैं? सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ हम भी रख रहे हैं. हम भी मतलब कि हम रोज़े रखते हैं तो फिर एक होता है कि नमाज़ें पढ़ते हैं, और एक वही महीना होता है जिसमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए. बाकी नहीं, मतलब कि हम प्रॉपर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और लग रहा होता है मस्जिदों में सब जा रहे होते हैं, एक अलग ही नज़र आ रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है. क्या मकसद है रमज़ान का? रमज़ान का मकसद जी है. ठीक है जी. मारिया. रमज़ान का बेसिकली मकसद है कि अल्लाह ताला सब्र का महीना है कि इंसान कितना सब्र कर सकता है, पेशेंस चेक करने के लिए. याद है सब्र चेक होता है इससे. जी राबिल. ताकि औरों को भी, गरीबों का और इन लोगों का एहसास कर सके. सिर्फ रमज़ान में? मतलब वो होता है ना कि भूखे जो रह रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी एहसास हो. सिर्फ रमज़ान में? उसमें ज़्यादा होता है ना, रोज़ा रखना पड़ता है. तो फिर आप रोज़ा क्यों रखती हैं? आपके रोज़ा रखने से गरीब का फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि रोज़े फ़र्ज हैं. क्यों फ़र्ज़ है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म किया है, इस वजह से. क्यों? कुरान में. जी रुबैशा. इसलिए ताकि हमें अल्लाह की नेमतों का पता चले कि अल्लाह ने हमारे बाकी पूरे साल नहीं, रमज़ान में हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि अब जब हम इतना भूख प्यास रहती है तो हमें पानी का भी पता चल जाता है कि पानी हमारे लिए कितना उससे इम्पोर्टेंट क्या है. अचीव करना है? उससे अल्लाह की तरफ अचीव मतलब सब्र ही आता है और नेमतों का पता चलता है. और इसके अलावा इसमें जो ताक़ आते हैं, वो तो पूछा ही नहीं. रमज़ान में भूख प्यास और नेमतों का ज़्यादा पता चलता है. रमज़ान का मतलब होता है कि कुरान पाक नाजिल हुआ है तो उसकी सेलिब्रेशन है. रमज़ान का मकसद है तकवा अचीव करना. रोज़ा क्यों रखती हैं? आपके रोज़ा रखने से गरीब का फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि रोज़े फ़र्ज हैं. क्यों फ़र्ज़ है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म किया है, इस वजह से. क्यों? कुरान में. जी रुबैशा. इसलिए ताकि हमें अल्लाह की नेमतों का पता चले कि अल्लाह ने हमारे बाकी पूरे साल नहीं, रमज़ान में हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि अब जब हम इतना भूख प्यास रहती है तो हमें पानी का भी पता चल जाता है कि पानी हमारे लिए कितना उससे इम्पोर्टेंट क्या है. अचीव करना है? उससे अल्लाह की तरफ अचीव मतलब सब्र ही आता है और नेमतों का पता चलता है. और इसके अलावा इसमें जो ताक़ आते हैं, वो तो पूछा ही नहीं. रमज़ान में भूख प्यास और नेमतों का ज़्यादा पता चलता है. रमज़ान का मतलब होता है कि कुरान पाक नाजिल हुआ है तो उसकी सेलिब्रेशन है. रमज़ान का मकसद है तकवा अचीव करना. क्या होता है तकवा? परहेज़गारी. तकवा क्या होता है? पता है किसी को? अभी भी बच सकते हैं आप लोग. आप गेम में नहीं पता? वाह भाई वाह. रमज़ान का मकसद है तकवा अचीव किया जाए. ये प्राइम मकसद है. तकवा का मतलब होता है अल्लाह का डर दिल में लाना. आपकी रूह की एक्सरसाइज होती है ताकि अल्लाह का डर आए. शैतान को कैद कर दिया. शैतान को कैद करने का मकसद ये है कि अब आपका दिल एक्सरसाइज करे, आपकी रूह एक्सरसाइज करे, ताकि बाकी महीने में जब शैतान अटैक करे तो आप प्रिपेयर्ड हो. और प्रिपेयर्ड क्यों होंगे? सब्र किस बात का? अल्लाह का डर होगा तो आप बचेंगे ना शैतान के अटैक से. तो रमज़ान का मकसद है तकवा अचीव करना, सब्र, गरीबों को खाना खिलाना. ये तो बेसिक है. अफ्तारी प्लान करने के लिए सिर्फ रमज़ान करते हैं क्या? सूरह बकरा में जहां इसका जिक्र है वहां पर यह बताया गया है कि यहूदी भी रोज़ा रखते थे लेकिन तकवा नहीं था उनमें, अल्लाह का डर नहीं था. तो अल्लाह का डर दिल में लाने के लिए आपको यह महीना दिया गया. जवाब तो सबका गलत हो गया. इसका मतलब क्या होगा? गेम में अगर आगे जाना है तो लड़कों को टॉर्चर फेस करना पड़ेगा.
خاموش بیٹھیں گے سب. جب ٹارچر پتہ چلے تو ہار مان لینا تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے. ٹارچر کا پہلا حصہ دے دیں ذرا مجھے. اب آئی جلاد کی باری کہ دوزخ میں جیسا جلاد ہوتا ہے ویسا ہمیں یہاں پہ ملنے والا ہے. میں تو اپنی سوچ میں پڑ گئی کہ بھائی کیسا آنے والا. جب جلاد کی انٹری ہوئی شکل سے وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں نے بولا وہی سب کی بجنے والی ہے. جلاد صاحب آپ کے لیے کچھ لائے ہیں, دکھائیں. چمپل. سوال کا جواب غلط دیا گیا. بندہ اٹھے گا, یہاں بیچ میں آئے گا, بینڈ کرے گا, اس کے پیچھے یہ ایک دفعہ زور سے ماریں گے. آواز نہیں نکلنی چاہیے, آواز نکلی تو کام خراب. جی بلال آئیے, اور آپ کا منہ اس کیمرے کی طرف ہونا چاہیے. یوں کھڑے ہو, آگے آئیں, آگے آئیں, بس رکو رکو رکو. جی جھکے, اور جھکے. نہیں 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 نہیں, تشریف نظر آنی چاہیے. تشریف نہیں پتا کیا ہوتی, ابھی پتہ چلتا ہے جب خراب ہوگی. آئیے. پیچھے. اچھا پیچھے. اچھا مطلب یوں سے ٹھیک ہے. پہچان میری طرف نہیں کرنی. نہیں نہیں, آپ ادھر آئیں, ان کی طرف کریں تشریف. آگے ہو گئے, آگے ہو, کیمرے کی طرف آئیں, یوں کھڑے ہو, جھک جائیں. آپ گھومیں, ادھر کریں تشریف کو اپنی. اب جو لڑکی دے گی غلط جواب اس کے پارٹنر کی تشریف پڑے گا چھتر. اب ظاہر سی بات ہے آپ کا پارٹنر ہے جو بھی ہے آپ کے ساتھ ہی ہے نا, تو برا تو آپ کو لگتا ہے. ربیشہ میم کو آسان سے سوال نہیں آ رہے اسلامی کویشچن. میں نے سوچا یار میں جو ہوں نا اس کے مدرسے پہ جا کے اس کے مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کی اسٹوڈنٹ کیسی ہے, اتنے آسان سوال نہیں آ رہے. میں نے کہا چپل تو کھا لیں گی چپل, یار بہت چپل کھائی ہیں. تو جب میں چپل کھانے کے لیے کھڑا ہوا اور جب مجھے چپل پڑی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.